السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء کل ہم نے شروع کیا تھا اور آج تقریباً سورہ نساء کا 5ویں پارے میں ایک بڑا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ کل یہ سورت مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو سورت ہے سورۃ النساء، جیسا کہ کل کے درس میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے، یہ جو 70 جو نمبر ہے، مدینہ منورہ میں اس وقت جو آبادی تھی مسلمانوں کی، اس کے اعتبار سے یہ نمبر بہت بڑا تھا۔ آبادی کم تھی لیکن ان میں 70 صحابہ کا شہید ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے کئی عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، کئی بچے یتیم ہو گئے تھے۔ تو ان بیواؤں کے اور بچوں کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا، سورۃ النساء۔ نساء کا معنی ہی ہوتا ہے عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس میں اس وقت عورتوں کے لیے جو مسائل تھے، بیوہ عورتیں تھیں یا عام عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے، ان کے مسائل بھی حل فرمائے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے درمیان اس طرح کے جو بھی مسائل ہوں گے، ان مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ یونیورسل یعنی اصولوں کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میراث کی آیتوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی جو ترکہ ہوتا ہے، جو وراثت ہوتی ہے انسانوں کی، وہ وراثت کس طرح سے انصاف کے ساتھ اپنے گھر والوں میں تقسیم ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں بتلائی ہے۔ چنانچہ وراثت کے سلسلے میں ہمیں کسی کا کوئی حق نہیں مارنا چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ ہر ایک کا اللہ رب العالمین نے حق بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق، اس اصول کے مطابق وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اصول بتایا، اور یہ کہا اللہ رب العالمین نے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی جانب سے بیان کردہ اصول ہیں، اللہ کے حدود ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان اصولوں کا پالن کرے، ان اصولوں کے مطابق اپنے جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرے۔ جو آدمی اس کی نافرمانی کرتا ہے، ان اصولوں کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے بعد یہاں پر بیواؤں کے اور یتیموں کا تذکرہ فرمایا، اور کہا اللہ رب العالمین نے یتیموں کے سلسلے میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ بھی یتیم بچوں کا مال ظلم سے ہڑپ کر کے ان کا مال کھاتے ہیں، دراصل وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یتیموں کے سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر یتیم بچے ہیں، بھائی کے بچے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کی آستی کو جو ہے، اس کی وراثت کو اپنے حصے میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچوں پر ظلم کرتے ہوئے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا جو حق ہے وہ حق ان تک پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس میں ظلم کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بیواؤں کے سلسلے میں بتایا کہ بیوہ عورت اگر شادی کرنا چاہتی ہے دوبارہ، تو اس کے سسرال والوں سے کہا گیا کہ سسرال والے روک نہیں سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو سسرال والے اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اس کو شادی کرنے نہیں دیتے، وہ ایسے ہی رہ جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ روک نہیں سکتے۔
آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ بیوہ عورت دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ آپ عورتوں کو نکاح کرنے سے روکیں. چنانچہ یہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ بیوہ عورتیں شادی کرنا چاہیں تو شادی کریں. اور جب کوئی آدمی کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بیوہ عورت ایک مجبور عورت ہے سمجھ کر آپ اس کے حق میں یا اس کا جو مہر ہے اس کے حق میں ناانصافی کا معاملہ نہ کریں، بلکہ اس کا جو حق ہے وہ پورا حق اس کو عطا کریں. مہر کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قانون بیان فرمایا. چنانچہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے شوہر اور بیوی کے کچھ مسائل کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، گھر میں بچوں کے جو ہے ان کے پالنے کی، ان کے دیکھ بھال کی ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن پورے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے عمومی طور پر وہ مرد ہوتا ہے. مردوں کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے عورتوں پر، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے گھر کا، اور مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے؟ گھر میں مرد کی بات وہ چلنی چاہیے، عورت کی بات نہیں چلنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مشورہ نہیں دے سکتی، عورت کی بات نہیں سننی چاہیے، ایسی بات نہیں، بلکہ عورت مرد کی بات کو جو ہے ڈومینیٹ نہ کرے، بلکہ جو ہے مرد کی جو بات ہوتی ہے، مرد کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں، عورت کو چاہیے کہ اس کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. پہلی بات وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ داری دی ہے، مرد کو فوقیت اللہ رب العالمین نے دی ہے. وہی بتایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی جانب سے قانون ہے، انسانوں کی جانب سے نہیں، کہ مرد کو جو فوقیت دی گئی، مرد کو عورت پر جو اونچا مقام دیا گیا، یہ اللہ نے دیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اور دوسری وجہ یہ ہے وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، باہر جاتا ہے، کماتا ہے، ادھر کی مصیبتیں ادھر کی مصیبتیں جھیلتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، سب کماتا ہے، پریشان ہو کر کے لاتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ کتنی تکلیفیں وہ سہتا ہے، باہر کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا نہیں، اپنے بچوں کو بتاتا نہیں. چنانچہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے. مرد کی بات سننی چاہیے، یہ بات اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بتایا. اور ایک بات یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی عورتوں میں بیوی کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے بہتر عورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تطیع زوجها اذا امر، کہ جب اس کا شوہر اس کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ عورت اس بات کو مانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے. اور پھر فرمایا وتسره اذا نظر، اور جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو خوش کرتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے اپنے شوہر کو. اور پھر فرمایا وتحفظه في نفسها وماله، اور وہ عورت جو اس کے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، یہ بہترین عورت ہے، یہ بہترین بیوی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک نیک عورت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت نماز کی پابندی کرتی ہے 5 وقتہ نماز کی، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحافظت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فقیل لہا، اس سے قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. کتنی پیاری باتیں بتائی گئی ایک عورت کے لیے، اور کوئی مشکل کام نہیں بتایا گیا عورت کو، بلکہ آپ کو دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنی بڑی خوشخبری دی گئی کہ قیامت کے دن آپ جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اتنی پیاری باتیں، اتنی بہترین تعلیم اسلام دیتا ہے، اور عورتوں کی اتنی اچھی بات بتائی گئی ہے.
اس صورت میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہونا ایک معمولی بات ہے. ہر جوڑے میں کوئی نہ کوئی بات، چھوٹی موٹی بات آتی جاتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے درمیان چھوٹی موٹی چپخلیشیں ہوتی تھی. اس طرح کی بات، اس طرح کا معاملہ ہر میاں اور بیوی، ہر شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. لیکن ایسے مسائل کو حل کیسے کریں، شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں تاکہ گھر اچھا رہے، خوشگوار رہے. شریعت نے اصول بتائے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر عورت نافرمانی پر اتر آتی ہے، ضد پر اتر آتی ہے، تو شوہر کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے ایسی سچویشن کو. تو اللہ رب العالمین نے بتایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اگر عورت بات نہیں مان رہی ہے، ضد پر اڑی ہوئی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، تو کہا اللہ رب العالمین نے پہلے اس کو سمجھاؤ. فعظوہن یہ فرسٹ اسٹیپ. فعظوہن آپ اس کو سمجھائیے، اپنی زبان سے اچھے انداز سے سمجھائیے. اگر اس کے باوجود بھی بات نہیں مان رہی ہے عورت، وہجروہن فی المضاجع، تو آپ اس کو اپنے بستر سے الگ کر دیجئے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے تاکہ وہ بات کو سمجھ جائے. اس کے بعد بھی اگر وہ بات نہیں مان رہی ہے تو کہا وضربوہن، تو آپ ہلکی سی مار ماریے. مار سے مراد یہاں پر جیسے لوگ جانوروں کی طرح پیٹتے ہیں ویسے نہیں. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو ادب کے لیے ہلکی سی مار مارتا ہے، ایک بیٹی کو باپ جیسے مارتا ہے بچپن میں کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو شوہر بھی ایسی ہی ہے. تو شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے جیسے باپ سمجھاتا ہے، ویسے ہی شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے ہلکی سی مار، اس کو کہتے ہیں تادیبی مار، یعنی ادب سکھانے والی مار، ایسی مار مارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، بلکہ کسی کو بھی تھپڑ نہیں مارنا ہے. یہ جو چہرہ ہوتا ہے یہ عزت و شرافت کا عضو ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارنا. لیکن لوگ اپنی بیویوں کو تھپڑ مارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس طرح کی شریعت تعلیم نہیں دیتی. تادیبی مار سے مراد ادب سکھانے والی ہلکی سی مار. تو ایسی مار مار کے آپ سمجھائیے جیسے باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، تو اس طرح سے سمجھائیے. اگر اس کے بعد بھی عورت نہیں مانتی ہے، یہ 3 جو سٹیپس بتائے گئے، اس کے بعد بھی عورت نہیں مانتی ہے، تو کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. بات مان جاتی ہے تو آپ کچھ بھی پریشان مت کرو، چھوڑ دو اس کو، اپنے ساتھ مل جل کر کے ساتھ زندگی گزار لو. اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے، تب شریعت نے بتایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، نہیں ہو رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے، کوشش پوری کرو کہ بات طلاق تک نہ جائے، الگ ہونے تک بات نہ جائے. پوری کوشش کرو. ایک مرد کی ذمہ داری ہے یہ سب کہ مرد کسی طرح معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے. جب بات نہیں بن رہی ہے، معاملہ حد کو پہنچا ہے، تو تب آپ جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیں. تب تک آپ یہ سارا پروسیس 4 دیواری میں اپنے کمرے میں کرنا ہے، بڑوں کے سامنے نہیں، ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا. یہ ساری 3 چیزیں سمجھانا بھی، بستر سے الگ ہونے کے بعد بھی، یا پھر ہلکی تادیبی مار مارنے کی بعد بھی، یہ ساری چیزیں ماں باپ کے انفارمیشن کے بغیر کرنا ہے. ماں باپ کو بتانا نہیں چاہیے، بڑوں کو نہیں بتانا چاہیے. اس سے پہلے دونوں کو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے، تب بڑوں کے پاس بات لے کر کے جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پہلے ہی مرحلے میں لوگ اپنے ماں باپ کے پاس مسائل کو لے کر جاتے ہیں، اور بڑے لوگ مسائل کو بڑا کر دیتے ہیں. بڑے لوگ بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں کبھی کبھار کہ میرے بچے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یا پھر بچی کے ماں باپ سوچ لیتے ہیں کہ میری بچی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جذبات میں آ جاتے ہیں اور کبھی کبھار معاملہ بڑھ جاتا ہے، مسائل سلجھنے سے زیادہ الجھ جاتے ہیں. اس لیے بعد میں بڑوں کے پاس جانا چاہیے. چنانچہ جب بڑوں کے پاس جائیں گے تو شریعت نے کہا، اللہ رب العالمین نے لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم کو بلائیے، ایک بڑے آدمی کو بحیثیت ذمہ دار آپ بلائیے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک آدمی کو بلا کر کے آپ فیصلہ کیجیے. جو فیصلہ کرنا ہے مناسب آپ فیصلہ کیجیے. لیکن جب بلائیں گے تب بھی ایسے باحکمت لوگوں کو بلائیں جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر پیٹرول ڈالتے ہیں، معاملہ اور جو ہے سلگا دیتے ہیں، اور جو ہے لڑائی جھگڑا پیدا کر کے چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو نہیں بلانا ہے. جو لوگ جھگڑا پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی بھی خاندانی مسائل کے حل کے لیے نہیں بلانا، بلکہ جو باحکمت لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلا کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہم مسجد کو
دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں. تو مسجد کو آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنو، کہ جب آپ جو ہے مسجد کو آتے ہیں تو آتے ہوئے آپ کچھ آداب کا خیال رکھیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. کیا آداب بتایا؟ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ آپ نماز کو نشے کی حالت میں نہ آئیں. حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک آدمی شراب پی کر کے نماز کو آ رہا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے. تو یہاں پر صاف صاف بتایا گیا کہ جو آدمی شرابی ہے وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ کوئی آدمی بہت ہی زیادہ گہری نیند میں ہے، اتنی گہری نیند میں ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہو رہا ہے تو اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی آدمی بہت زیادہ گہری نیند میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، نماز نہ پڑھے. اسی صورت میں کہیں وہ استغفار کرنے کی بجائے کہیں اپنے آپ کو جو ہے کہیں اپنے آپ پر لعنت نہ بھیجے، کہیں اپنے آپ کے لیے بددعا نہ کرے، کہیں اپنے آپ کو گالیاں نہ دے نماز کی حالت میں. چنانچہ علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف رات کی نماز کے لیے ہے. رات کی نماز میں انسان چونکہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو رات کی نماز کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی، تہجد اور قیام اللیل وغیرہ کے سلسلے میں. لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ فرائض میں بھی اگر کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں کبھی کبھار انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا دوائیوں کی وجہ سے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی زیادہ گہری نیند میں ہوتا ہے، وہ نماز کے لیے آتا ہے تو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ انتظار کرے کہ وہ ہوش میں آئے اور اس کے بعد نماز پڑھے. تو یہ ادب ہے مسجد کو آتے ہوئے، نماز کو آتے ہوئے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی بتائی گئی، ولا جنوبن، یعنی یہ کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کیے ہوئے ہے تو ایسی حالت میں بھی کوئی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کو غسل کر کے ہی مسجد میں آنا ہے. الا عابری سبیل، ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کا راستہ مسجد سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے تو مسجد کا جو انٹرنس ہوتا ہے اس میں آ کر کے وہ چلے جا سکتا ہے. مسجد میں جو ہے نہیں آنا چاہیے، اس کو غسل کر کے ہی آنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کیے ہیں اور پانی نہیں ہے آپ کے پاس، کیا آپ غسل کر کے مسجد میں آئیں؟ تو ایسی صورت میں 3 حالات میں، مریض ہیں آپ، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں غسل کے لیے یا وضو کے لیے، یا مسافر ہیں آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، یا ہم بستری کی ہے آپ کو غسل کرنا ہے پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیں. تیمم، پاک مٹی کو آپ پائیں، پاک مٹی کے ذریعے آپ تیمم کریں. تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ زمین پر مارنا ہے، صرف 1 مرتبہ، ضربۃ واحدہ، 1 مرتبہ زمین پر مارنا ہے. پھر اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پوچھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے جو ہے پوچھنا ہے. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ طریقہ سکھایا. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ چہرہ پوچھتے ہیں، ہاتھ پوچھتے ہیں، پاؤں پوچھتے ہیں، یہ سب تیمم کا طریقہ نہیں. تیمم کا طریقہ 1 مرتبہ مٹی پر مارے ہاتھ اور پھر اپنا چہرہ کا مسح کریں، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کا اس طرح سے بس جس کو کف کہتے ہیں اس کو جو ہے مسح کر لیں، بس یہ کافی ہے، یہ تیمم ہے. تو آدمی اگر مجبور ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر لے. یہ بات شریعت نے بتائی، اللہ رب العالمین نے آسانی بتائی. اب سوال یہ ہے کہ تیمم جو ہوتا ہے ایک آدمی ابھی کرتا ہے تو تیمم کیسے ٹوٹتا ہے؟ جیسے وضو ٹوٹتا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وضو؟ ایک کوئی آدمی پیشاب یا پاخانہ کو جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی آدمی گہری نیند سو گیا، جسے خراٹے مارنے کی نیند ہم کہتے ہیں، بالکل گہری نیند، ایسی نیند میں کوئی آدمی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند سوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. النوم العمیق، گہری نیند، انسان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے ڈائریکٹ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی آدمی
اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی. چنانچہ تیمم جب ہم کریں گے تو تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹے گا، سوائے اگر آدمی پانی نہیں ملا تیمم کر لیا، اگر اس کو فوراً پانی مل گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تیمم ٹوٹ گیا، اس کو پانی سے وضو کر لینا چاہیے. تو غرض یہ کہ تیمم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں بتائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں آسانی عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی کسی چیز کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا، لوگوں کا، کسی جماعت کا ذمہ دار بنایا گیا، کسی ادارے کا، کسی آرگنائزیشن کا، کسی کمپنی کا، کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا، کسی بھی چیز کا، کسی ہمیں قوم کا کوئی ذمہ دار ہمیں بنایا گیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. آپ کو چاہیے کہ آپ پوری امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور اس میں ناانصافی والا معاملہ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. دو لوگ غلطی کر رہے ہیں، ایک کو آپ بلا کر کے اچھے انداز سے ڈیل کر کے بھیج دیے، دوسرے کو بلائے وہ بھی وہی غلطی کیا، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس کو غصہ کر رہے ہیں، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انصاف کے ساتھ معاملہ کیجئے، یہ بات شریعت کہتی ہے. آج ہماری قوم کا یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو جب ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو ان کی زبان بدل جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، نفرت والا ماحول بناتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت کا ماحول بنانا چاہیے. کسی کو اگر ذمہ دار بنایا جاتا ہے تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو سدھاریں. غصہ کرنے کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا ہے، کسی کو امیر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ کوئی غلطی کرے تو اس کو آپ غصہ کریں، آپ اس پر، ایسا نہیں ہے، سدھارنے کے لیے بنایا جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لوگوں نے غلط باتیں پھیلائی. کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے والے انسان تھے، ایسا ہمیں امیر بننا چاہیے کہ ہم غصے سے رہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے نہیں تھے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیور آدمی تھے، باغیرت آدمی تھے. غیرت اور غصے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ غصہ آدمی ہر بات پر غصہ ہو جاتا ہے، وہاں پر سچ ہے جھوٹ ہے کچھ نہیں، اس کو بس غصہ آ جاتا ہے. لیکن غیرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلطی کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی چیز کو غیرت کہا جاتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غیرت تھی، آپ باغیرت تھے، غیور انسان تھے. کسی غلطی کو دیکھتے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہ غیرت آپ کے پاس تھی، غصے والے انسان نہیں تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غصے والا بن کر اسٹرکٹ ہونا چاہیے، کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر بنے، تو آپ جا رہے تھے تو ایک گھر سے آپ گزرے، وہاں پر ایک عورت کی کچھ رونے کی آواز آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ ایک عورت کی زچگی ہونے والی ہے، تکلیف میں وہ عورت رو رہی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا بناؤ کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ چلو فلاں گھر جانا ہے، تم فلاں عورت کی مدد کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کھانا بنا کر اپنی بیوی کو لے کر اس گھر گئے اور لے جا کر جو وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑا تاکہ اس عورت کی مدد کریں. یہ نرم دل انسان تھے، بہت ہی متواضع انسان تھے. خواہ مخواہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک بہترین لیڈر تھے. کیسے لیڈر؟ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، مسائل کو اچھے انداز سے حل کرتے تھے، ہمیشہ غصہ نہیں ہوتے تھے بلکہ غیرت سے کام لیتے تھے بعض اوقات. تو یہی معاملہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. لیڈرشپ کی کمی مسلمانوں میں ہے. اس کی وجہ یہی کہ کوئی بھی ذمہ دار بنتا ہے تو فوراً غصے سے کام لیتا ہے. لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، غصے سے جھڑکا کر کے بھیج دیتے ہیں، نفرت والا ماحول بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ماحول نہیں بنانا چاہیے. محبت کا ماحول بنائیں، مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک آخری بات یہ ہے، آج کے پارے میں ہم نے جو سنا وہ یہ، اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچنے کے 2 اصول بتائے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا پھر ایک معاشرتی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو. اگر ہم کو عذاب سے بچنا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، یا ہم سب مل کر ایک قوم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو 2 اصول ہیں. ان دونوں اصولوں پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو عذاب سے بچائے گا، عذاب نہیں دے گا. پہلا
اصول بتایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے ہمیشہ سے. زندگی میں جو بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، الحمدللہ کہنا چاہیے. لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں کیسے ہیں، اچھے ہیں کیا، چل رہی ہے زندگی، ایسی پریشانی ویسی پریشانی، میرے زندگی میں اللہ یہ پریشانی دیا وہ پریشانی دیا، جیسے ہی پوچھتے ہیں بس پریشانیوں کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں، زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا ہے. کچھ بھی ہو، جیسی بھی حالت ہو، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. زبان سے یہ کلمات نکلے ہمارے، شکوہ شکایتیں نہیں. کیونکہ ہم جا کر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہسپتالوں کو جائیں، کیسے کیسے بیمار لوگ ہیں، اپنے آپ کو بستر سے ہلا نہیں سکتے، ایسے بیماروں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے کیسے لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی ان کے پاس پینے کے لیے نہیں، گندا پانی پیتے ہیں. اور ہم لوگ ہیں کہ اچھے سے اچھا پانی پینے کے باوجود، اچھے سے اچھا کھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی اچھی نہیں چل رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری قدر نہیں کرے گا. تو یہاں پر پہلے اصول بتایا گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور مومن کی یہ حالت ہے کہ مومن کیا ہے، زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مومن دو طرح سے زندگی گزارتا ہے. ایک، تکلیف آتی ہے تو صبر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہوں میں، اللہ رب العالمین میری مدد کرے گا. اور جب خوشی آتی ہے اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ مومن کی دو حالت ہوتی ہے. تو چنانچہ شکر کا پہلو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اور دوسری چیز، اللہ پر ایمان رکھ کے زندگی گزاریں. ان شکرتم و آمنتم، اگر آپ سچا اور پختہ ایمان رکھیں اللہ پر کہ میری تکلیف میں اللہ میری مدد کرے گا، میری پریشانی میں اللہ میری مدد کرے گا، اس ایمان کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، ایسے لوگوں کے عمل کی اللہ رب العالمین قدر کرے گا، ہماری قدر اللہ رب العالمین کرے گا. تو اللہ رب العالمین جس انسان کی اور جس انسان کے عمل کی قدر کرے، ایسا انسان کیا کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. چنانچہ ہم زندگی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے، الحمدللہ، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے خوش رکھا ہے. اس ایمان، یقین اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم انڈیویجولی بھی اور معاشرتی طور پر بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین رمضان کی ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.